الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يفرقون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والله غفور رحيم. عزیزو، کل جو گزشتہ روز گزر گیا ہے، آخر میں جو ہم نے قرآن حکیم کے الفاظ پڑھے تھے، اللہ نے فرمایا تھا سزا کا معاملہ بیان ہوا تھا، آخر میں کہا تھا واللہ عزیز حکیم. آواز آ رہی ہے؟ اگر تھوڑی زیادہ کر دیں تو تھوڑی سی اللہ کی طرف سے جو عبرت ناک سزائیں اللہ نے مختلف قوانین بنائے ہیں، اس میں اللہ نے اپنی قوت اور ساتھ ہی حکمت کا جو صفات ہیں وہ بیان فرمائے. اور جب یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر اللہ نے فرمایا تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم. اللہ پروردگار اللہ قوت والا اور حکمت والا. جو سزائیں جو قوانین اللہ نے بنائے ہیں انسانیت کے لیے وہ حکمت میں مبنی ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب اور حاضر کی سب چیزوں کو جانتا ہے، ہمارے تحت و شعور میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. اس لیے جو سزائیں اللہ نے تجویز کی ہیں ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے تبدل کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ حکمت کے مطابق ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہاتھ کاٹنے کا ایک معاملہ پیش ہوا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو میں نے کل آپ سے عرض کر دی تھی کہ بیت المال کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، گانے بجانے والے اوزار یا اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ہلکی سی ان کے اوپر سزا جو قطع ید کی وہ نہیں ہوگی. کھانا کوئی اگر چوری کرے تو وہ نہیں ہوگا. اگر جنگل میں کوئی چرتے ہوئے جانور کو کوئی چوری کر لے تو اس کے اندر کوئی قطع ید نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کے اندر بھی قطع ید نہیں ہوگا. اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو قطع ید کی سزا نہیں ہوگی، سزا کوئی اور اس کے لیے تجویز ہوگی، لیکن
اللہ دراصل اپنے غضب سے ان کو ڈرانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کے پیش نظر تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان چوری کرتا ہے اور پھر وہ اپنی توبہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ نے کہا کہ اللہ بے شک غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ صحیح ہے، پڑھ دے۔ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ زوراور، عزیز ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو قطع ید کا حکم دیا اور جب اس کا ہاتھ پھٹ گیا تو پھر اس کو آپ نے اپنے پاس بلایا اور اس کو بلانے کے بعد یہ کہا کہ کیا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس شخص نے استغفر اللہ واتوب الیہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنے اللہ سے عرض کی اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اصل یہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان جو ہے پاک اور صاف ہو جائے۔ بعض لوگ ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی چوری کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو زمانے کی جو دوسری سزائیں ہیں جو اس زمانے میں بھی دی جاتی ہیں پھر بھی وہ مزے لیتے ہیں کہ وہ قتل کی سزا قتل ہے، لیکن وہ پھر وہ اس کے بعد بھی پھر بھی قتل کرتے ہیں۔ چوری کی سزا کھانے کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں، پھر وہ چوری کرتے ہیں۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ انسانی نفس کی اصلاح، کہ انسان تقوی والا بنے، تاکہ اگر اس نے چوری کر بھی لی ہے تو معاشرے کے اندر پھر اس کو مقام مل جائے، تاکہ وہ چوری سے باز آ جائے اور چوری اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی۔ اور جس کے دل کے اندر یہ خیالات جاگزین ہو جاتے ہیں پھر اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ چوری جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نظر ہدایت پھر مائل ہو جاتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے راستے سیدھے کھول دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ اس کے بعد اللہ نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ اگر کسی کو سزا دینے کے بعد اللہ توبہ اس کی قبول کرتا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ یہ سلطنت اس کی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی جو ہمیں ملتی ہے اور جو ہمیں تھوڑے سے اختیارات بھی مل جاتے ہیں آزمائش کے لیے، تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ ہم متحدوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے ہیں اور غربا کے اوپر اپنے اتنے ظلم کرتے ہیں کہ انتہا باقی نہیں رہتی۔ اور یہ جتنی حکومتیں آج تک آئی ہیں سب ظلم کے اوپر مبنی حکومتیں ہیں، انصاف کے اوپر کوئی مبنی حکومت نہیں۔ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہوتا تو کبھی یہ سود کے اندر نہ انوار ہوتی اور کبھی یہ قوم جو ہے عزت اور ذلیل نہ ہوتی۔ یہ بہت عظمت والی قوم ہے جس نے اس ملک کو بنوایا تھا اور کتنی قربانیاں دینے کے بعد بنایا تھا کہ کتنی خواتین کی عصمتیں لٹی، کتنی جانوں کے نذرانے دیے گئے، کتنے مال اور متاع لٹائے گئے، اور پھر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ اور اس کے اندر ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ پروردگار اگر یہ ملک ہمیں مل جائے گا تو ہم تیری حکومت کو قائم کریں گے، لیکن ہم نے اس عہد کو بلا لیا اور اس کی سزا دی۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اگر توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو وہ یعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ سزا دے، جس کو چاہے بخشے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، واللہ علی کل شیء قدیر۔ 3-4 دفعہ اللہ نے اس چیز کا اظہار کیا، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے۔ اب ذرا اللہ کے اپنے رسول اپنے حبیب کی فکر مندی کو دیکھتے ہیں کہ چہرہ متغیر ہے، سوچ بچار کے اندر داخل ہیں، ہر وقت اس جستجو کے اندر ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جو اس چیز کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں کہ جو یہ اصلاح کی تحریک اٹھی ہے، جو اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی ہے، جو دین کو قائم کرنے کے لیے جستجو کوشش
لوگ کرتے ہیں، اس کے راستے میں وہ کیسی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں بھی کہیں ہدایت کی روشنی آئے اس کو فوری طور پر مٹا دیا جائے، اور اس کے اندر وہ اپنی قوتیں بھی صرف کر رہے ہیں، طاقتیں بھی لگا رہے ہیں، سرمایہ بھی لگا رہے ہیں، پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو اپنی چودراہٹ جو ہے اس کی فکر لاحق ہوئی ہے کہ ہماری چودراہٹ جو ہے نا ختم نہ ہو۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے میرے محبوب تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو، فکر نہ کر۔ جیسے وحی رک گئی تھی پہلی وحی کے بعد، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق آنے کے بعد تو اللہ کے رسول بڑے پشیمان تھے اور دور دور جنگلوں میں نکل جاتے تھے، پہاڑوں میں نکل جاتے تھے کہ شاید میرا غم مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، فرشتہ ایک دفعہ آیا تو دوبارہ نہیں آیا۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے اس فرشتے کی گفتگو اور ایسی مٹھاس تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی کہ یہ وحی کہاں گئی، کہاں فرشتہ گیا، کب فرشتہ آئے گا، دوبارہ کیسے آئے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول 40 سال سے صحرا ورزی کر رہے تھے، صحراؤں کے اندر جاتے تھے، غاروں کے اندر جاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ مسائب اور مشکلات، یہ ظلم و ستم، یہ اندھیرے کیسے ختم ہو گئے، یہ زندہ درگور کرتے ہیں، بیٹیوں کو شرابیں پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، ساری عمر یہ جنگیں کرتے ہیں، رات کو لوگوں کے قبیلے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، عورتوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، مردوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے پہلی وحی جب نازل کی اس کے بعد پھر دوسری وحی رک گئی، کچھ دیر کے لیے اللہ نے توقف کیا تاکہ قوت جذب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر اتنی گنجائش پیدا ہو جائے، تو پھر وہ وحی دوسری نازل ہوئی۔ اور وحی کیسے نازل ہوئی، کیسے پیار سے اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسمیں کھائیں اللہ نے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا۔ وَالضُّحَىٰ روشن دن کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی جب بچھا جائے، وَمَا رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ تو یہاں اللہ پھر اپنے رسول کو ایک تسلی اور تشفی دیتے ہیں، اے میرے محبوب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ مائدہ مدینے میں نازل ہوئی تھی اور مدینے کے ارد گرد اس وقت یہودی رہتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ معاہدات تھے، یہودی اسلامی سلطنت کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی کتابوں کے مطابق اپنے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرتے تھے، لیکن وہ کفر کے اندر کوشش کرتے تھے کہ یہ جو نئی تحریک اٹھی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ ان کی کتابیں اس کی تصدیق کرتی تھی کہ تاکہ یہ تحریک جو ہے جم نہ سکے، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، انسانوں کا معاملہ نہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ جاہلیت کی جو حالت پہلے سے چلی آ رہی ہے وہی برقرار ہے، اسلام کی یہ اصلاحی دعوت اس بگاڑ کو درست کرنے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ یہ لوگ تمام اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی رقیق سے رقیق چالیں چل رہے تھے، جان بوجھ کر حق نکل رہے تھے، نہایت بے باکی اور جسارت کے ساتھ جھوٹ، فریب، دغا اور مکر کے ہتھیاروں سے اس پاک انسان کے کام کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے، جو کامل بے غرضی کے ساتھ سراسر خیر خائی کی بنا پر عام انسانوں کی اور خود ان کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز محنت کر رہا تھا، جو یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے ان کی فلاح تھی۔ اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، دین قبول کر لیتا ہے تو وہ تو جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، اور جب اس حدیث کو سنایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھومنے لگے، تو کہا میں سب لوگوں کو یہ سنا دوں؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، یہ اگر سناؤ گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے جنت میں جانا ہے، اگر اس نے بدعملی کی ہے تو سزا ضرور ملے گی، لیکن آخر اس کے نصیب میں جنت۔ اس لیے کلمے کی جو معنی ہے لا الہ الا اللہ، کسی
کی عبادتیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، شرک نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام زندگی لے کے آئے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو جنت میں داخل۔ اگر اس کے راستے میں تھوڑی بہت ادھر ادھر رکاوٹیں ہم کھڑی کرتے رہیں گے، لہت و لال سے کام لیں گے، تو ہمارے لیے بھی پھر پریشانی کا باعث بنے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ دینا جو سارے منافق کو یہ جو بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، آپ اس سے گھبرائیں نہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، آپ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ منافق جو پہلے اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے، سورہ نساء میں بھی آ گئی تھی، سورہ بقرہ میں بھی آ گئی تھی، اور سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی کہ جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے، جو ارد گرد یہودی رہتے تھے، جو تورات کو انجیل کو مانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں۔ اس لیے کان لگاتے تھے جھوٹ کے لیے، جھوٹی باتیں جا کے اپنے معاشرے میں پھیلائیں، جو ابھی تک لوگ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نہیں تھے، ان کو جا کے جھوٹ پھیلائیں۔ سمعون لقوم آخرین لم یاتوک، جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، ان کے لیے ایسی خبریں لے کے جائیں، جھوٹ بتائیں ان کو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہو کے ایمان کے نور سے کہیں منور نہ ہو جائے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے۔ ھذا فخذوہ وإن لم تؤتوہ فاحذروہ، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے جو تمہارے پاس ہمارے معاشرے کے اندر جو قوانین قاعدے رواج پائے ہیں، اگر تمہیں اس کے مطابق حکم دیا جائے تو اس کو مان لو، اور اگر اس کے علاوہ حکم دیا جائے تو پھر بالکل نہ۔ کیا چاہتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تشریح فرماتے ہیں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے فتنے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کے برے اعلانات پرورش آتے دیکھتا ہے، اس کے سامنے پے در پے ایسے مواقع لاتا ہے جن میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے مچھلیاں پکڑنے کا قصہ تھا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی باہر آتی تھیں، آگے نہیں تھی آتی، تو ہفتے کے دن ان کو منع کیا ہوا تھا کہ تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہے، ایون کہ اپنے گھر کے چولہے میں اپنے آگ بھی نہیں جلانا، لیکن مچھلیاں کود کود کے باہر آتی تھیں آزمائش کے لیے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ گڑھا کھود کے بنا لیتے تھے، تو مچھلیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی تھی۔ تو پھر جب انہوں نے ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کی تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم خسارے والے بندر بن جاؤ، اور کچھ دیر زندہ رہنے کے بعد پھر وہ جن کی تصویریں تبدیل ہو گئی تھیں وہ مر گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ان کو پھر اللہ اسی آزمائش کے لیے ان کے سامنے جو اچھی چیزیں آتی ہیں لیکن جو شخص بھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہے وہ تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے، لیکن جو برائی کی طرف پورا مائل ہو جاتا ہے پھر وہ بہتا چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی کہ اللہ نے جس کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اس کو کوئی دنیا کی دوسری طاقت اس کو یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، تو اللہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں لہم فی الدنیا خزی اور ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ سماعون للکذب اکلون للسحت فإن جاؤک فاحکم بینہم عارضا، یہ جھوٹ سننے والے جو قرب و جوار کے یہودی اس وقت کے اسلامی پوری حکومت کے اندر وہ شامل نہیں تھے بلکہ معاہدات کے ذریعے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں سماعون للکذب اکلون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے ہیں،
حرام کے مال کھانے والے، لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے وہ آردن فاحکم بینہم او آردن، تمہیں اختیار ہے کہ ان کا فیصلہ چاہو تو کرو یا ان کو انکار کر دو۔ یہ ایک اس کی تشریح کر دیں پھر اس کو، یہ ایک خاص قسم کا قصہ ہے کہ یہودیوں کے دو بڑے مذہب گرانوں کے خاتون اور مرد نے زنا کیا تھا، اور یہ قصہ جو ہے بدفعلی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاس وہ فیصلے کے لیے لے کے آئے، اور انہوں نے اپنے آپس میں طے کیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے رجم ہے، پتھر مار کے شادی شدہ جو آدمی بدفعلی کے اندر ہوگا اس کو پتھر مار کے رجم کیا جائے گا، مارا سزا دی جائے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی سزا دیں تو پھر تو وہ قبول کر لی جائے، لیکن اگر وہ رجم کی سزا دیں تو پھر اس کو قبول نہ کیا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کے آئے تو آپ نے ان کو رجم کی سزا کا کہا تو انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ منہ کالا کیا جائے، گدھے کے اوپر بٹھایا جائے اور کوڑے مارے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 دوسرے لوگوں کو بھی پوچھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہماری کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں ایک سوبری نام کا آدمی تھا یہودی جو بڑا عالم تورات تھا، اس کو بلایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور کہا کہ تجھے میں قسم دیتا ہوں اس پہاڑ کی جس کے اوپر تجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب، تمہارے پیغمبر پہ کتاب نازل کی، اور اس جگہ کی میں تمہیں قسم دیتا ہوں جو سمندر چیر کے اللہ نے تمہیں سمندر سے نکالا، بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا۔ وہ پہلے تو خاموش رہا، لیکن بعد میں اس نے اقرار کیا کہ ہماری کتاب کے اندر بھی سزا رجم ہی ہے، لیکن بعد میں ہمارے جو غریب یا چھوٹے لوگ تھے ان کو تو رجم کی سزا دیتے تھے، اور بڑے جو لوگ ایسی بدفعلی کے اندر شمار ہوتے تھے ان کو ہم گدھے کے اوپر بٹھاتے تھے، کوڑے لگاتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ پھر غریبوں نے یا چھوٹے لوگوں نے جب اعتراض کیا تو ہم نے پھر اس سزا کو ہی معطل کر دیا۔ تو آپ کی جو سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے وہی تورات کے اندر ہے، پھر ان لوگوں کو دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رجم کر دیا گیا۔ یہ خاص آیت جو ہے اس معاملے میں اللہ نے نازل فرمائی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول اللہ صلی وسلم علیہ رسول و حبیب رسینا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، پڑھنا قبول فرما، اللہ ہمیں حقائق کے دور سے برابر فرما، آنے والے مسائل سے بچا، حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں عافیت عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کو بنا۔ اللہ ہمارے جتنے ساتھی عزیز و کار بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفا عطا فرما، تندرستوں کو غنی بنا، تندرستوں کو غنی بنا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ صلی اللہ